لیکن جو آسٹریلیا میں پاکستان ٹیم موجود ہے تو اس پہ سر کچھ فرمائیے گا کہ پہلا ٹیسٹ تو ایسے لگا جیسے ہم کمبینیشن ہی صحیح طرح نہیں بنا پائے، ہمارے بالر پھر خرم شہزاد کی انجری ہو گئی. کیا لگتا ہے حسن بھائی آپ کو کہ اس سیکنڈ ٹیسٹ میں ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اور اتنی مضبوط آسٹریلین ٹیم کو اب تو پہلے ہمیں کمپیٹ کرنا پڑے گا، جیت ہار کی بات تو میں بھی کر نہیں سکتا. جی سر، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آسٹریلیا میں ہمارا ریکارڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی اتنا امپریسو کبھی بھی نہیں رہا. ہمیشہ ہم جب بھی ڈاؤن انڈر گئے ہم ڈاؤن ہی ہوئے. بالکل. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں بیسک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پوری طرح تیاری نہیں کرتے. ہمارا فٹنس لیول باقی ٹیموں کے مقابلے میں بہت کم ہے. آسٹریلیا میں فٹنس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو سوائل ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ ایگزرٹ کرنا پڑتا ہے، نمبر ون. اسی طرح ان کی جو پچز ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہیں، اس پہ بھی آپ کو بہت ٹیکنیک کے اعتبار سے اور دیکھ بھال کے بالنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور بیٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے ہماری تیاری کبھی بھی اس طرح نہیں رہی جس طرح آسٹریلیا میں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب ٹرانزیشن پیریڈ سر ہمارا بہت ہی عجیب و غریب ہو گیا کہ ورلڈ کپ سے پہلے ورلڈ کپ آسٹریلیا ٹور سے پہلے بالکل ورلڈ کپ، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ورلڈ کپ جب آتا ہے اور جب اس میں شکست ہوتی ہے تو پورا کا پورا نظام ہی ہم تبدیل کر دیتے ہیں، سوائے اس بار کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تبدیل نہیں ہوئے، باقی سب کچھ تبدیل ہو گیا. لیکن حسن بھائی کسی طور یہ آئیڈیل نہیں تھا، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا اگر کوئی چیز آپ کی کنسسٹنسی میں چل بھی رہی تھی، یعنی کہ آپ کے کوچز سری لنکا میں آپ کو سیریز جتوا چکے تھے، بابر اعظم کپتان تھے. فرق پڑتا ہے حسن جلیل صاحب جب اتنی ساری چینجز ہوتی ہیں؟ اور اس بار تو ہم نے بہت زیادہ چینجز کر دی، آلموسٹ پورا بالکل 360 چینج ہم نے ڈگری کا جو ہے وہ یو ٹرن لیا، اور ہم نے سارے کوچز تبدیل کر دیے، ہماری مینجمنٹ تبدیل ہو گئی، اور اس کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے ٹیم پر. ڈیفینیٹلی غفار، دو تین چیزیں علاوہ ٹیم پر توجہ دینے کے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو کرنی چاہیے. نمبر ون یہ کہ جو کرکٹ کا سربراہ ہے اس میں اتنی جلدی تبدیلیاں بہت ہی خطرناک ہیں، ٹیم کے لیے بھی اور کرکٹ کے اسٹرکچر کے لیے بھی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو سربراہ جو بھی آئے اس سے بڑا بیلنسڈ ہونا چاہیے، اور ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنا کم وہ بولے اتنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہر معاملے میں آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، ورلڈ کپ ہو رہا ہے جب بھی آپ بول رہے ہیں، ورلڈ کپ ختم ہو گیا جب بھی آپ بول رہے ہیں. جی ہاں، تو یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کبھی آپ نے دوسرے کرکٹ بورڈز کے سربراہوں کو سنا ہے ٹیلی ویژن پہ آتے ہوئے، انٹرویو دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے؟ تو ایک تو اس کا بہت ضروری خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری یہ ہے کہ کنسسٹنسی ہماری جو سلیکشن ہے اس میں نہیں ہے. ہم نے اپنے نئے کھلاڑیوں کو گروم نہیں کیا. ہم سلیکٹ کرتے ہیں، 2-3 میچز کھلاتے ہیں، اگر وہ اچھا پرفارم نہ کریں تو وہ باہر کر دیتے ہیں. جبکہ ایک ٹیلنٹ بڑی مشکل سے سامنے آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹیلنٹ پر توجہ دیں، اس سے مواقع دیے جائیں، اس کو گروم کیا جائے. تو گرومنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ نے بات کی پہلے ٹیسٹ میچ کی، تو ظاہر ہے جس طرح امید تھی ویسی پرفارمنس ہوئی، اور انفارچونیٹلی ہماری وہ بالنگ جس کا بڑا شہرہ تھا وہ انتہائی ویک نظر آئی.